نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جوارح الطاعات، اطاعت کے اعضاء جوارح. فالاول، پہلی قسم، کرجل اقطع ارضا واسعة، اس شخص کی طرح جسے قطع ارض دیا گیا ہو کھلا سا. اقطع کا مطلب ہے قطع دیا گیا ہو، ٹکڑا دیا گیا ہو. اردن واسعتن، وسیع زمین کا. امیجن کریں کیا بہت بڑی لینڈ ایک شخص کو ملی. وَأُعِينَ بِالْآلَاتِ الْحَرْثِ وَالْبَذْرِ، اور اس کی مدد کی گئی کھیتی باڑی کے آلات اور بیج وغیرہ سے. بہت بڑی لینڈ بھی ہے اور مثلا ٹریکٹرز بھی ہیں اور ہل چلانے کے لیے بھی سامان ہے اور بیج بونے کے لیے بھی اور بیج بھی ہیں. وَأُعْطِيَ مَا يَكْفِيهَا لِسَقِيهَا، اور وہ بھی دیا گیا جو کافی ہے اس کے سیراب کرنے کے لیے، اس کا پانی پلانے کے لیے، یعنی آب پاشی کا نظام بھی بہت اچھا ہے. فَحَرَثَهَا، تو اس نے اس میں ہل چلایا. وَهَيَّأَهَا لِلزِّرَاعَةِ، اور اس کو زراعت کے لیے تیار کیا، کاشتکاری کے لیے اس زمین کو اس نے تیار کر لیا. وَبَذَرَ فِيهَا مِنْ أَنْوَاءِ الْغِلَالِ، اور اس نے اس میں قسم قسم کے غلے بوئے، اناج بوئے، یعنی اس کے بیج ڈالے. وَغَرَسَ فِيهَا مِنْ أَنْوَاءِ الثِّمَارِ وَالْفَوَاكِهِ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَنْوَاعِ، اور اس نے اس میں اگائے یا بوئے مختلف قسموں کے پھل فروٹ، الثمار والفواکہ، پھل اور میوے، المختلفۃ الانواع، مختلف اقسام کے. ثم لم يهملها، پھر اس نے اس کو نظر انداز نہیں کیا، اس سے اہمال نہیں برتا، یعنی اس پر توجہ بھی رکھی. بل اقام علیہ الحرس، بلکہ اس پر مقرر کیے گارڈز، محافظ. وحصنها من المفسدین، اور اس کو محفوظ کیا فساد کرنے والوں سے، یعنی چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے سنڈیاں وغیرہ ہوں، ان سب چیزوں سے بھی کھیت کو محفوظ رکھا. وجعل يتعاهدها كل يوم، اور ہر روز اس نے اس کا خیال رکھا اور اس نے ہر روز اس کی خبرگیری کی. يتعاهدها یعنی اس کی خبرگیری کی، دیکھ بھال کی. فَيُصْلِحُ مَا فَسَدَ مِنْهَا، پھر وہ اس کی اصلاح کرتا رہا جو اس میں سے بگڑا، اس میں سے خراب ہوا. یعنی اگر فصل کے ساتھ کوئی اور جڑی بوٹیاں بیچ میں بیکار کی پیدا ہو گئی تو ان کو نکالا، یا کسی بھی طرح کوئی نقصان دینے والی چیز اس کھیت کو لاحق ہوئی تو اس نے اس کا سدباب کیا. وَيَغْرِسُ فِيهَا عِوَضَ مَا يَبِسَ، اور وہ اگاتا ہے، بوتا ہے اس میں اس کے بدلے میں جو سوکھ جائے. یعنی جب کوئی پھل پھول یا کوئی درخت یا کھیت کا کوئی حصہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو اس کو بھی وہ کیا کرتا ہے، اس کے بدلے اس کو وہاں سے اکھاڑ کے نکال کے نئے پودے لگا دیتا ہے. وَيَنْفِي دَغَلَهَا وَيَقْطَعُ شَوْكَهَا، اور وہ اس میں سے مہلک جڑی بوٹیاں یا کاڑ کا باڑ جو ہے اس کو نکال دیتا ہے. ینفی یعنی منفی کر دیتا ہے. وَيَقْطَعُ شَوْكَهَا، اور اس کے کانٹے کاٹ دیتا ہے. وَيَسْتَعِينُ بِمُغَلِّهَا عَلَى إِمَارَتِهَا، اور مدد لیتا ہے اس کی آبادی کے لیے اس کے اناج اور غلے سے، یعنی اس کے جو بیج اگتے ہیں اس کے کھیت میں ان سے دوبارہ اس کو مزید غلہ اگانے کے کام بھی لے آتا ہے.
آپ میں سے کسی کو باغبانی کا شوق ہے، کوئی گھر میں گارڈننگ کرتا ہے، تو وہ اس مثال کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. پھر آپ میں سے جو لوگ زمیندار ہوں گے وہ بھی اس کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ کس پروسیس کی بات کی گئی ہے. ایک بہت بڑی لینڈ بھی ہو اور پھر اس پہ کام والے بھی ہوں اور سارے وسائل ہوں، آلات بھی ہوں، عمدہ قسم کا بیج بھی ہو اور زمین کا صحیح استعمال بھی ہو. یعنی صرف ایک ہی چیز نہیں اگا دی گئی بلکہ درخت بھی ہیں اور چھوٹے پودے بھی ہیں اور بیلیں بھی، یعنی بہت سمجھداری کے ساتھ اس کی پلاننگ کے ساتھ اس میں چیزیں اگائی گئیں. پھر اس کو صحیح پانی لگایا گیا، اس کے زمین کو اچھی طرح تیار کیا گیا، یعنی سارے اہتمام کیے گئے اور پھر اس کی خبرگیری بھی رکھی گئی، یعنی اس کا فالو اپ بھی رکھا گیا. اور اگر کوئی بھی ایسی چیز سامنے آئی جو کھیت کو بگاڑنے کا کام کرنے والی تھی تو اس نے کیا کیا، اس کا بھی سد باب کیا اور پھر ریپلیسمنٹ بھی ہوتی رہی، یعنی خراب پودوں کی جگہ نئے پودے بھی آتے رہے. تو وہ باغ کیسا باغ ہوگا، وہ زمین کیسی زمین ہوگی، وہ فارم کیسا فارم ہوگا جس کی اس درجہ رکھوالی کی جاتی ہو، اس درجہ اس کی کیئر کی جاتی ہو. پھر وہ کیسی کیسی آمدنی کا ذریعہ، نفع کا ذریعہ، فائدے کا ذریعہ بننے والا باغ ہے. تو یہ ہے پہلی قسم کے لوگ، یعنی جو لوگ اپنے اعضاء سے صحیح کام لیتے ہیں، جوارح الطاعہ سے کام لیتے ہیں. یعنی اللہ نے ایک انسان کو زندگی کی دی، صحت دی، جوانی دی، طاقت، قوت، سب کچھ. اب وہ کیا کر رہا ہے، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے ہر چیز کو وہ کھپائے ہوئے ہے، لگائے ہوئے ہے کس چیز میں، اللہ کی اطاعت میں. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے. تو قیامت کے دن جب وہ اپنا کھیت پائے گا، سامنے نظر آئے گا اس کو، تو آپ دیکھیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. تو جو لوگ اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دیتے ہیں، ان کے لیے پھر کس چیز کا وعدہ ہے، کس چیز کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ان کے لیے پھر بدلے میں جنت ہی ہے. اور پھر ان کی صفات کیا بتائی گئی، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. سبحان اللہ. ان سارے کاموں میں اگر یہ سوچتے جائے نا کہ اس میں کون کون سے اعضاء لگ رہے ہیں، یعنی کون کون سی ہماری جسمانی قوتیں لگ رہی ہیں، تائبون میں عابدون، حامدون، سائحون، راکعون، ساجدون، یعنی سجدہ کرتے وقت کتنے اعضاء شریک ہوتے ہیں، رکوع میں کیا ہوتا ہے، سائحون میں، روزے میں تو سارا جسم ہی روزہ رکھے ہوئے ہوتا ہے. پھر نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کے لیے علم بھی چاہیے، دماغی قوت اور ہمت حوصلے کے ساتھ پھر زبان بھی چاہیے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، ہر دم کانشیس رہنے والے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے پھر، وبشر المؤمنین، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مسلم احمد کی روایت ہے کہ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے آپ سے، اپنی جی جان سے. السلسلہ الصحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے. یعنی سب سے پہلے انسان کا اپنے آپ پر کام کرنا، اپنے اعضاء پر کام کرنا، اپنے اعضاء کو، اپنے ظاہر اور باطن کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی خواہشات کو، تمنا اور آرزوؤں کو، ان سب کو اللہ کی راہ میں لگا دینا، ہر چیز سے بچا کے، کنٹرول کر کے اللہ کے رستے پر ان کو لگانا، یہ افضل ترین کام ہے، افضل ترین جہاد ہے. پھر اسی طرح اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا. 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے دے گا جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں اس نوجوان کا ذکر بھی ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، یعنی جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی.
یعنی بچپن سے ہی وہ اس کام کے لیے تیار کر دیا گیا حتیٰ کہ جوان ہو گیا، اور پھر جوانی میں بھی اور پھر بڑھاپے میں تو اکثر لوگ اللہ کی طرف پلٹ ہی آتے ہیں، لیکن در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است، تو جوانی میں اللہ کی طرف پلٹ آنا اور اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اپنے آپ کو کھپا دینا، یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے، یہ پیغمبرانہ صفت ہے، یعنی ان کے طریقے یہ نقشہ قدم پر چلنے والی بات ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرنا۔ دیکھیے بعض اوقات تو ہم صحت مند ہوتے ہیں، اچھے بھلے ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے نماز پڑھنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں، لیکن ذرا سا بھی وزن بڑھ جائے، ذرا سے بھی کوئی بیماری آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عبادت مشکل ہو جاتی۔ اب دیکھیے کہ اگر جوانی میں ہی کسی کے جوڑوں میں درد شروع ہو گیا یا کسی کی کمر میں تکلیف شروع ہو گئی، وہ اٹھ بیٹھ ہی نہیں سکتا، سہارے کا محتاج ہو گیا، تو آپ دیکھیے کہ عبادت تو نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا حصہ ہماری اپنی غلطیوں کا بھی ہوتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تو اب ہم کسی کے بارے میں تو ججمنٹ نہ شروع کر دیں کہ اچھا یہ موٹا ہے تو یہ پتلا ہے تو یہ کمزور، اس کا رنگ پیلا ہے تو اس کا کالا ہے تو اس نے کوئی ضرور خراب کام کیا ہے۔ ہم ان احادیث کو پڑھ سن کے اپنا محاسبہ شروع کریں کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میں نے کہاں کوتاہی کی ہے، کیا میری خوراک درست نہیں کہ جس کی وجہ سے میں عبادت کے لائق نہیں۔ ابھی آپ اسلام میں حلال و حرام پڑھ رہے ہوں گے، اس میں آپ نے یہ چیزیں دیکھی کہ مختلف اقوام جو مختلف طرح کی غذائیں کھاتی ہیں ان کے اندر اس طرح کے ٹریٹس بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی تو دل پسند غذا کیا ہے؟ چکن، تو پھر چکن کھانے والے چکن ہی بنتے ہیں، ان کے اندر وہ بہادری والی خو تو نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنی خوراک پر بھی نظر رکھیں، اپنے روزمرہ کی روٹین پر بھی، کہ کوئی ایسی چیز ہماری کوتاہی کی وجہ سے نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم عبادت سے محروم ہو جائیں، اور چھوٹی موٹی تکلیف پر بیٹھ نہ جائیں فوراً، ذرا سے گھٹنے میں درد ہوئی تو بیٹھ گئے کرسی پہ، نہیں، پھر بھی مشقت کر کے بار بار کوشش کر کے رکوع اور سجدوں کی کوشش کریں۔ اور آپ دیکھیں گے، میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، مجھے اچانک تکلیف ہوئی تھی اور بالکل اکڑ گئی تھی ٹانگ، تو میں نیچے نہیں جا سکتی، لیکن میں نے مسلسل غور کرنا شروع کیا کہ وہ کیا چیز سبب بنی ہے اس اکڑن کا، اور کن چیزوں کو مجھے چھوڑنا ہے اپنی زندگی میں تاکہ یہ تکلیف دور ہو، اور کیا اس کا علاج کرنا ہے۔ اور علاج صرف یہ نہیں کہ گولیاں کھانا، صرف ہر چیز کا علاج کیمیکلز نہیں ہوتے کہ آپ کیمیکل کھاتے رہیں لیتے رہیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں، وقتی طور پر اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات وہ کئی اور بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس میں ایکسرسائز، اس میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور خصوصاً جو طب نبوی سے ہمیں علاج ملتے ہیں، اگر ان کو اختیار کیا جائے تو بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بات حدیث پڑھاتے ہوئے اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی کہ 2 رکعت چاشت کے جو ہیں، یہ اشراق کے، اسی ضحیٰ کے جو 2 رکعتیں ہیں، یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے جوڑوں کی تکلیف ہے، مجھے یہ نفل نہیں چھوڑنے، روز اپنا صدقہ تو دینا ہی ہے۔ ویسے اگر اور کسی چیز سے انسان صدقہ دیتا ہے تو دیتا ہے، لیکن یہ 2 رکعت نماز صدقہ ہے اعضاء کا، جوڑوں کا، تو اس کو نہیں چھوڑنا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تسبیحات جو ہیں وہ بہت سی تکلیفوں کا علاج ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ ہے، پھر خصوصاً درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کے پڑھی جانے والی دعا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ پھر اسی طرح کلونجی میں علاج بتایا گیا، درد والی جگہ پر کلونجی کے آئل سے مساج کریں، ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرتے جائیں، اپنے آپ کو چھوڑ نہ دیں کہ بس ادھر درد ہوئی ادھر گولی کھائی اور سو گئے، نماز بھی گئی ہے، جو بھی ہوا کیا ہے، گولی سے آرام آ جائے گا۔ نہیں، خالی گولیاں نہیں کھاتے، گولیوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک، گولیاں مار بھی دیتی ہیں۔ تو اس لیے جو مسنون طریقہ ہے علاج ہے، اور نیت میں نے اپنی کیا رکھی کہ میں نے واپس پلٹ کے زمین پر ہی سجدہ کرنا ہے، اور میں اس کوشش میں لگی رہی اور دعا بھی کرتی رہی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری سن لی،
اور تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے اترتے اترتے وہ جھجک نکل گئی اور الحمدللہ واپس میں اپنی جگہ پہ پلٹ گئی. اور اگر میں ذرا اس وقت چھوڑ دیتی کہ بس یہ تو اب بیماری آ گئی، اب اس کے ساتھ تو زندگی گزارنی ہے اور یہ تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ شیطان مایوس بھی کرتا ہے، تو پھر نماز پڑھنے کا وہ لطف تو نہیں نا. اشاروں کی نماز، کرسی کی نماز تو وہ نماز نہیں جو زمین پہ سجدہ کر کے نماز میں لطف آتا ہے. ٹھیک ہے، میں ان سب بہنوں کو یہ کہوں گی جن کے بھی گھٹنوں میں کچھ تکلیف وغیرہ ہے، اس علاج کو جو میں نے آپ کو بتایا اپنا کے دیکھیں. گھٹنوں کی جگہ پر کچھ تھوڑی سی نرم چیز رکھ کے نیچے لگانے کی کوشش کریں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو نماز ہے یہ پوری جسمانی ٹریٹمنٹ بھی ہے، یعنی جسم کا علاج بھی ہے. نماز میں پورے کے پورے اعضاء حرکت میں آتے ہیں. کوئی ایکسرسائز ایسی نہیں کہ جس میں سارے اعضاء حرکت میں اس طریقے پر آ جائیں جس طرح رب العالمین نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے. تو اس لیے اعضاء کی اطاعت جو ہے نا، اور سارے جوارح کی اطاعت، اور سارے کے سارے اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، یہ موقع نماز میں ہی ہاتھ آتا ہے، تو اس کو نہیں گنوانا. پھر اسی طرح یہ کہ انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے اگر چاہتا ہے کہ نماز میں لطف آئے. کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ نظر کا شکر کیا ہے، کہ جو اچھی چیز دیکھے اس کو شیئر کرے اور جو بری دیکھے اس کا ذکر نہ کرے. ٹھیک ہے نا. نظر سے اللہ کی اطاعت کے کام لینا. حدیث میں آتا ہے 3 طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہ دیکھ سکیں گی. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، اور وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی. کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، آپ اکیلے ہیں اور آپ کے پاس پورا موقع ہے کہ آپ کوئی فحش فلم دیکھیں، لیکن آپ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ یہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے نا، میں نہیں دیکھ سکتا. کسی نان محرم پر، کسی فحش چیز پر، کسی گندی چیز پر کیوں نظر نہ ڈالیں؟ کیونکہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے. میں تو رب کی خاطر اپنے نظروں کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں تاکہ میری عبادت میں لذت پیدا ہو. پھر اسی طرح اپنے سر کی حفاظت. سر کی حفاظت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم اللہ سے حیا کرو جس طرح حیا کا حق ہے. تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو اس سے حیا کرتے ہیں. فرمایا بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ حیا کا حق یہ ہے کہ تم سر اور جو کچھ اس میں ہے، دماغ اور جو خیالات، ان سب کی بھی حفاظت کرو. کوئی نہیں جانتا کہ ہماری سوچیں کیا ہیں، لیکن غلط قسم کی بدگمانیوں سے اور برے خیالات سے اور نفرتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح زبان سے خیر کے کلمات بولنا، کیونکہ ابن آدم کی اکثر خطائیں زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں. خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پھر اپنے ہونٹوں کو اللہ کی یاد میں حرکت دیتے رہنا. اپنے ہاتھوں کی حفاظت. مسلمان ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. اپنے ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا. جندب بن سفیان سے روایت ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تھے. آپ کی انگلی خون آلود ہو گئی. آپ نے فرمایا تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہوئی ہے، اور اللہ کے راستے میں تجھے اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اگر ہم پہ اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آئے تو شیطان کیا دل میں ڈالتا ہے؟ نہ نکلتے تو نہ یہ ہوتا، شاید تمہارا نکلنا ہی ٹھیک نہیں تھا، اس لیے تمہارے ساتھ یہ پیش آیا. پھر اسی طرح پیٹ کی حفاظت، یعنی حرام کھانے سے اور حرام خواہشات کی تکمیل سے. شرمگاہ کی حفاظت. قدموں کو اللہ کی عبادت میں تھکانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے ہوتی تھی؟ کتنا کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا. اپنے قدموں کو نیک مقاصد میں چلانے والے بننا. حدیث میں آتا ہے جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا. پھر اسی طرح نیک مقصد کے لیے گھر سے نکلنا، حرام کاموں سے بچنا، اپنے اوقات کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو مفید کاموں میں لگانا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا. تو یہ ہے اپنے اعضاء سے خوب خوب کام لینا. اسی طرح بندوں کی خدمت میں اپنے آپ کو لگانا، بندوں کے کام آنا. والدین بزرگ ہیں یا گھر کا کام کرنا پڑتا ہے یا شوہر کی خدمت، یا اور اسی طرح بچوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بچوں کو اٹھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں. کتنی تکلیف سے ایک عورت گزرتی ہے. اگر وہ سب تکلیفیں اس لیے برداشت کرے کہ یہ ذمہ داری مجھ پہ میرے رب نے ڈالی ہے، میں اس پہ راضی ہوں، تو یہ سب کچھ بھی اطاعت اور عبادت بن جائے گا. ٹھیک ہے.
یہاں پر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو یو آر ویلکم. جی. سلپ ڈسک کی تکلیف مجھے کئی سال رہی اور ڈاکٹر مجھے مہینوں کے لیے بستر پہ کہتے تھے کہ آپ لیٹ ہی رہیں, اور نماز جو ہے وہ کہتے تھے کہ آپ بھول ہی جائیں کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گی جائے نماز پہ. لیکن میں ہر تھوڑے مہینوں بعد کوشش کرتی تھی, پھر تکلیف ہو جاتی تھی, پھر کچھ عرصہ میں نے نہ کی, اور پھر میں نے یہ کوشش کی کہ میں سب سے جو چھوٹی نماز ہے صبح جب میں اٹھتی ہوں تو فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں ان سے میں شروع کروں, کہ میں ان کو کھڑے ہو کے جائے نماز پر اور رکوع اور سجدہ باقاعدہ جیسے کیا جاتا ہے ویسے کروں. اور الحمدللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری تکلیف غائب ہو گئی اور کب میں نے 5 نمازیں جو ہیں وہ کھڑے ہو کر پڑھنی شروع کر دی, اور الحمدللہ اب جو ہے وہ اللہ کی بہت مہربانی. بالکل, کیونکہ نماز میں شفا بھی ہے. جی السلام علیکم. یہ جو اعضاء کی بات ہو رہی ہے, اس سے مجھے یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ہمیں تو اپنی تخلیق کا مقصد بہت اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے کہ ایک ایک جو ہمارا عضو ہے اسے کیسے کام لیا جا رہا ہے. جیسے جانور اگر بنائے گئے ہیں ان میں کوئی ریپٹائلز ہے تو وہ سجدے کی پوزیشن میں ہے, کوئی رکوع کی پوزیشن میں, اور ہمیں ایسے اعضاء دیے گئے ہیں کہ ہم کتنے رکوع بھی کر سکتے ہیں, سجدہ بھی کر سکتے ہیں, ہم درختوں کی طرح قوام یعنی کھڑے بھی ہیں اس طرح. تو کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور نماز جو ہے ویسے ہی عبادت میں سب سے افضل ہے, تو یہ ایک بہت بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے ہم پہ. بالکل.